والد پولیس کانسٹیبل، دادا حجام اور اکلوتا بیٹا عالم دین۔ ایک غلطی پر بھارتی سٹار امیتابھ بچن کو تھپڑ رسید کر دیا۔ غریب مسلمان داؤد کاسکر کی بات کر رہا ہوں میں، جس نے انڈیا میں ایک وقت میں ترتھلی ڈال دی تھی۔ پورا انڈیا اس نام سے چالو تھا۔ سب سے بڑا ڈان انڈیا کا، جس کو آج تک کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ درجنوں فلمیں بنی، ناول لکھے گئے اس کریکٹر پہ، اور مختلف الزامات بھی لگائے گئے۔ بالی ووڈ کے سپر سٹارز دن رات داؤد کاسکر یعنی کہ داؤد ابراہیم کی خوشامد میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ یہ جب چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کر دیتے تھے۔ کیا انڈیا میں موسٹ وانٹڈ ڈان شیخ داؤد ابراہیم سچ میں کراچی رہتے ہیں؟ آج ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سٹارٹ میں بات کرتے ہیں کہ ممبئی سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ڈونگری نام کا ایک ساحلی شہر ہے، جہاں پر 60 کی دہائی میں مسلم اکثریت کا یہ علاقہ تھا ڈونگری۔ یہاں پر حوالدار ابراہیم کاسکر کے رہا کرتے تھے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ایماندار افسر تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ یہ انتہائی ایماندار شخص تھے، اور اس لیے ان کا لائف سٹائل بھی کوئی ظاہر ہے جو ایک ایماندار افسر ہوتا ہے اس کا لائف سٹائل بھی غریبوں والا، یا آپ سمجھ لیں اس طرح کا سادہ سا، انتہائی سادہ لفظ استعمال کرتے ہیں شخص تھے یہ ابراہیم شیخ۔ جو ہے ان کے 5 بچوں میں داؤد کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، داؤد کاسکر یہ سب سے زیادہ ذہین تھا۔ داؤد کے دادا پیشے کے اعتبار سے حجام تھے، اور اس کے بعد ڈونگری میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے جو حجام کی دکان ہوتی ہے اس طرح کی۔ اپنے ذہین بیٹے ابراہیم کو پڑھانا اور پھر اسے پولیس میں بھرتی اس کے والد صاحب جو ہے وہ کروانا چاہتے تھے، اور تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم بھی دیں اور اچھا ایک فیوچر دے سکیں۔ لیکن ایماندار افسر کے لیے شاید آج اس وقت بھی اور آج بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ شاید تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1967 میں شیخ ابراہیم کو معطل کر دیا گیا، اور ان کی آمدن کا جو واحد ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شیخ ابراہیم نے مزدوری بھی کی، اینٹیں اٹھائی، ریت اٹھائی، اور مزدوری، باقاعدہ مزدوری۔ بات فاقوں تک پہنچ گئی تھی، اور اسکول کی فیس تو دور کی بات تھی۔ داؤد ابراہیم کی پڑھائی جو ہے وہ جاری نہیں رہی، پڑھائی ختم ہو گئی، اور داؤد کی کمپنی محلے کے آوارہ لڑکوں میں ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا آوارہ لڑکوں کے ساتھ داؤد ابراہیم کا ہو گیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے جرائم کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا۔ 14 سال کی عمر میں پہلی چوری کا الزام لگا۔ خیر ان کے والد کو یہ اطلاع ملی تو خوب تماشا لگا، بیٹے کی خوب پٹائی بھی کی گئی، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ والد سے کئی مرتبہ مار کھانے کے باوجود داؤد نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا، اور پھر راستہ نہیں بدلا، اور پھر اس کے بعد ایک دن گینگسٹر بن گئے، اور پھر انڈیا کے سب سے بڑے ڈان۔ پھر داؤد نے امیرزادہ پٹھان کے گینگ کو جوائن کیا۔ یہ بہت بڑا نام تھا جی امیرزادہ پٹھان کا۔ یہ 2 بھائی تھے اس وقت جو یہ دھندا کرتے تھے اس کا، اس میں ان کا گینگ جوائن کیا اور بھتہ وصولی شروع کر دی۔ داؤد کے اندر کرنٹ اور ذہانت تو پہلے ہی تھی، اس لیے جلد نام پیدا کرنے لگے۔ پھر منشیات کی دنیا میں قدم رکھا تو دولت کے انبار لگ گئے۔ داؤد نے پٹھان گروپ چھوڑ کر ممبئی کرائم کا دنیا کو جو ہے وہ کنگ حاجی مستان کے گروپ کو جوائن کر لیا، اور حاجی مستان کا رائٹ ہینڈ بن گئے۔ پٹھان گینگ سے مخالفت شروع ہو گئی۔ جلد ہی داؤد نے دونوں پٹھان بھائیوں کو جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیا، اور جب ان کو ٹھکانے لگایا اس کے بعد تو پھر داؤد کی گڈی ایسی چڑھی کہ کوئی اترنے کا یا اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے بعد شہرت کے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ داؤد کی شروع میں ان کو مچھڑ کے نام سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اسٹائل مونچھے ذرا اس طرح پکارا جاتا تھا۔
لیکن پھر جب پاور آئی، پیسہ آیا، تو پھر یہی مچھڑ حاجی صاحب کے نام سے پکارا جانے لگا. حاجی صاحب کے نام سے داؤد ابراہیم کو پکارنے لگے. جب بلندی زیادہ ہوئی تو داؤد نے حاجی مستان سے بھی راستے الگ کر لیے اور پھر دبئی کی مارکیٹ میں سونے کی سمگلنگ شروع کر دی. دبئی کی مارکیٹ میں اس وقت سونے کی سمگلنگ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے وہ پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں. 90 کی دہائی میں داؤد انڈر ورلڈ کے سب سے بڑا ڈان جو ہے وہ بن گیا. بھارت میں سب سے بڑا ڈان، داؤد کا نام ہی کافی تھا، داؤد ابراہیم. داؤد کے احساسوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور پھر داؤد ابراہیم کا سٹار امیتابھ بچن کو تھپڑ مارنے کا واقعہ بھی ایک آپ نے سنا ہے، بڑا پاپولر ہوا تھا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہوا یہ تھا کچھ کہ داؤد ابراہیم جب ظاہر مختلف الفاظ بولتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، تو انہی کا بولا ہوا ایک فقرہ امیتابھ بچن نے اپنی فلم میں بولا اور ڈائلاگ جو ہے بولا جو داؤد کو ناگوار گزرا، اور اس نے بلایا اور بلا کر تھپڑ مار دیا. اسی طرح بھارتی اداکار رشی کپور کی بات کریں تو رشی کپور کو داؤد نے جو ہے وہ خود کھانے پہ بلایا، اور جب وہ دبئی میں تھے تو کھانے پہ بلایا، ان کی دعوت کی. اور داؤد ابراہیم کی پارٹیوں میں اس وقت کی اداکارائیں بہت زیادہ شرکت کرتی تھی. کس فلم میں کس اداکارہ نے کاسٹ ہونا ہے، کس اداکارہ کو موقع نہیں ملنا چاہیے، یہ تمام فیصلے داؤد ابراہیم کیا کرتے تھے. دسمبر 1992 میں بھارت میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور جس کے باعث پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ انتہائی غمزدہ اور غصے میں تھے کہ ان کی مسجد کو شہید کیا گیا ہے. پھر بھارت الزام لگاتا ہے کہ 1993 میں داؤد ابراہیم نے بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنایا، اور اس پلان میں ممبئی دھماکے کیے گئے، درجنوں ہلاکتیں ہوئی وہاں پر. 2023 میں بھارت نے داؤد ابراہیم کو عالمی دہشت گرد کی فہرست میں شامل کر دیا. ٹاپ 10 فہرست میں داؤد کا نام چوتھے نمبر پر لیا جاتا ہے ورلڈ لیول پہ. اور ٹاپ 10 اس کے علاوہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کی اگر بات کی جائے تو داؤد ابراہیم کا نام 57واں ہے آج بھی. بھارت کہتا ہے کہ داؤد اس وقت پاکستان میں موجود ہے. بھارت کی جانب سے مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں جن میں سے 99% جھوٹے اور بے بنیاد ہوتے ہیں. بھارتی میڈیا نے ابھی بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی داؤد ابراہیم جو ہے وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، اور تقریباً اب ان کی عمر 70، 71، 72 اس طرح کوئی ان کی ایج ہوگی. اور وہ کہاں رہتے ہیں اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. اور درجنوں فلمیں بن چکی ہیں داؤد ابراہیم پر. ایک معروف بڑی مشہور فلم ہوئی تھی جی کمپنی، اور اس کے علاوہ ناولز بھی ان کے اوپر لکھے گئے ہیں، بن چکی ہیں. پھر داؤد ابراہیم پاکستان کے نامور کرکٹر اور بے شمار دنیا کے بیتاج بادشاہ، دنیا کرکٹ کے بیتاج بادشاہ جاوید میانداد کے قریبی عزیز بھی ہیں. ان کے بیٹے جنید اور داؤد ابراہیم کی بیٹی معروخ، ان کی شادی ہوئی، اور 2005 میں ان کی شادی ہوئی تھی. داؤد ابراہیم اس وقت دبئی میں ہیں، اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بھارت کی جانب سے جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا مسلسل کیا جاتا ہے، آگے بھی کیا جاتا رہے گا. تو دوستو یہ تھی مختصر سی داؤد ابراہیم کاسکر کی داستان، اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی جہاں پر وہ رہائش پذیر ہے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.